السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی سبح آپ تسبیح بیان کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح بیان کریں، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو سب سے بلند ہے۔ تسبیح کا معنی ہر برائی سے پاک، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ رب الاعلیٰ کے نام کو پاک کرنے کے حکم کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تسبیح بیان کرو، ہم فوری کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔ جو الفاظ ہم سجدے میں کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سجدے میں کہنا بھی ثابت ہے، کم از کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ مرتبہ جتنی مرضی آپ کہہ سکتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور ویسے بھی سنن ابو داود کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس آیت پر عمل بھی ہو جاتا تھا جو اللہ نے حکم دیا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے رب کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری اور کسی بھی شریک سے جو ہے نا وہ پاک سمجھنا، کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی نقص ہے، نہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کچھ بھی نہیں، ہر چیز سے، ہر قسم کے عیب، نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوا پس درست بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کو احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کو درست طریقے سے بنایا، کوئی بھی چیز غلط نہیں بنائی، کوئی بھی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس کی درستگی کو ختم نہیں کیا، ہر چیز درست بنائی ہے۔ تو ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے نا اس کو خوبصورت بنایا، اللہ تعالیٰ احسن کل، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ تو یہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا، فسوا بس درست بنایا اس نے، والذی اور وہ ذات قدر جس نے اندازہ لگایا، اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر ہدایت دی، یعنی اس نے اندازہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے نا ہر انسان کی، تقدیر کا اصل جو لفظی معنی ہے نا وہ اندازہ لگانا، لفظی معنی جو عربی ڈکشنری کے اندر ہے، قدر یقدر تقدیر معنی اندازہ لگانا۔ ایک ہے عام بندے کا، ہمارے جیسے بندے کا اندازہ لگانا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مطلب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، انسان کی کئی غلطیاں اندازے میں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے اس میں ذرہ برابر بھی غلطی کا امکان نہیں۔ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی مکمل زندگی کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں، اس کے قول، اس کے افعال، ہر چیز لکھ دی جاتی ہے کہ اس انسان نے یہ لفظ اپنی زبان سے نکالنے ہیں اور یہ کام اس نے کرنے ہیں، فلاں جگہ پہ اس نے جانا ہے، اور یہ کھانا ہے، اتنا کھانا ہے، اتنا نہیں کھانا، ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کی لکھ دیتا ہے، اور یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ تو وہ بندہ جو بھی اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ اس کا پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے، اس کا پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے یا برا کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اور فہدا اس نے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ہدایت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ہدایت دی، ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی۔ ہدایت رہنمائی کو بھی کہتے ہیں نا، رہنمائی کر دی کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے۔ اب وہ انسان پر چھوڑ دیا کہ اختیار دے دیا کہ وہ جس طرف مرضی جانا چاہے، اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس طرف آ جائے، اگر برائی کی طرف جانا چاہتا ہے تو اس طرف آ جائے، جس طرف بھی چلے گا وہ اس میں لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، رہنمائی کر دی ہے کہ اس طرف یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ اگر کوئی انسان اسلام کو نہیں نہ جانتا
اسلام کو کچھ اسلام کی تعلیمات سے بالکل نہ واقف ہے، لیکن اگر فطرت پر ہے نا، فطرت پر اپنی ذاتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے فطرت پر ہے، تو اس کو پھر بھی یہ سچ، یہ شرک، یہ جو ہے نا وہ ہر چیز یہ اس میں فرق کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہے گا کہ سچ بولنا اچھی عادت ہے اور جھوٹ بولنا بری عادت ہے، حالانکہ اس نے اسلام کو بالکل نہیں پڑھا، نہ اس نے سنا ہے۔ تو باقی جو ہمارے اندر یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، ہر چیز، یہ کافر جو ہیں یہ حقوق العباد کے معاملات میں کتنے اچھے ہیں۔ حقوق العباد کے اندر مطلب کسی کو آپس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے معاملات جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب خطرناک ہے جو آج کل ہمارے یہاں ہو رہا ہے، لیکن ان کے آپس کے اندر جو معاملات ہیں ان میں وہ مطلب یہ جو چائنا کے قانون ہیں، جاپان کے قانون ہیں، ان کے آپس کے ملک کے اندر جو وہ سارے قانون کتنے زبردست، کسی ایک کو اگر وہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے حالانکہ اسلام کی تعلیمات کو پرکھا نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھا، لیکن اسلام کو جانتے نہیں ہیں، ان کی فطرت پر وہ چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر ہر انسان کے نیچر کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ اچھائی کو بھی پہچان سکتا ہے اور برائی کو بھی پہچان سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد جو کسی مذہب کی طرف تعصب میں آ جائے یا اپنے آباء و اجداد کی تعلیم میں تعصب میں آ جائے، پھر وہ جناب اپنی نیچر کھو بیٹھتا ہے، اپنی فطرت کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ نے اندازہ لگایا اور پھر ہدایت دی، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا زندگی کا اندازہ لگا کے اس کو بتا دیا اور اس کو یہ بھی رہنمائی کر دی کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے نکالا، جس نے اگایا، المرعى چارہ، ٹھیک ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا اور جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چارے کا انتظام کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اس کے علم کا اندازہ لگانے کے بعد اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، اور پھر آگے کیا کیا، فجعلہ، پھر اس کو بنا دیا غثاء احوا، سیاہ کوڑا کرکٹ، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سیاہ کوڑا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب خوراک کھاتے ہیں اس وقت کتنی زبردست خوراک اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب ان کا فضلہ بنتا ہے تو وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز جس کو عروج ملتا ہے اس کے بعد زوال بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے، تو یہ اس سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اور حیوانوں کے لیے جو ہے نا وہ چارے کا بھی انتظام کیا اور کھانے کا انتظام کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی، کہا اس رب کی تسبیح بیان کرو جس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ چیزیں یاد کروا رہے ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں جو کہ سب سے بلند ہے، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، فسوی، پس درست بنایا اس نے، والذی، اور وہ ذات، قدر، جس نے اندازہ لگایا، جس نے اپنے تقدیر لکھ دی، جس نے علم کے مطابق ہر چیز لکھ دی، فہدا، پھر اس نے ہدایت دی، والذی، اور وہ ذات، اخرج، جس نے اگایا، المرعى، چارہ، فجعلہ، پھر اس کو بنا دیا اس نے، غثاء احوا، سیاہ کوڑا کرکٹ۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، سنقرئک، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى، بس آپ اس کو نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ پیشن گوئی ابتدائی اسلام میں مکہ کے اندر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو بتایا گیا کہ ہم جو قرآن آپ کو پڑھائیں گے نا، یا جو وحی الہی آپ کو پڑھائیں گے وہ آپ بھولیں گے نہیں کبھی۔ اور یہ واقعتاً پھر ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ قرآن کریم سنتے تھے نا وحی سے، آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ساتھ پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ہی یاد کر لیتے تھے، اور اتنا پکا یاد ہوتا تھا کہ بعد میں آپ صحابہ کرام کو پھر پڑھاتے بھی تھے جب وحی ختم ہو جاتی تھی، یعنی سنتے جاتے تھے اور ساتھ ذہن میں فٹ ہو جاتا تھا، سیف ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ سنتے ہی ہر چیز یاد ہو جاتی۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے گا وہ آپ کو آپ کے ذہن سے وہ بات نکال دے گا۔ مثلا کسی بھی آیت کو منسوخ کرنے کے والے سے نا ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ جس کو منسوخ کرنا ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دیتے تھے،
منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کسی بھی آیت کو اگر منسوخ کرتے ہیں یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہترین حکم لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ منسوخ کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں نا آیت کو، کسی بھی حکم کو، تو ان میں سے ایک یہ طریقہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ نکال دیتے تھے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ، یعلم جانتا ہے، الجہر واضح کھلی بات کو، جہرن جو ہم بولتے بھی ہیں، وما اور اس بات کو بھی جانتا ہے، یخفی جو چھپی ہوئی ہے، یعنی ظاہر بات کو بھی اور مخفی بات کو بھی، کھلی اور چھپی سب باتیں جانتا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، والذی یصیرکم فی البر والبحر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم چھپا کے بات کرتے ہو اور تم ظاہری بات کرتے ہو، چاہے تم دل کے اندر وہ اس کو چھپاؤ اپنے سینے میں، یا تم سب کے سامنے بیان کرو، یا تم کسی کے ساتھ راز والی بات کرو، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. تمہارے دل میں ہو یا باہر ہو، یا تم کسی کے ساتھ راز میں بات کرتے ہو، ساری چیز اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی مخلوق کے اندر یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ ساری مخلوق کی بلند آواز سے کی ہوئی باتیں بھی سنتا ہے اور چھپی ہوئی باتیں بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، وَنُيَسِّرُكَ اور ہم آسان، ہم سہولت دیں گے آپ کو، لِلْيُسْرَى آسان راستے کے لیے، یعنی ہم آپ کے لیے آسان راستہ اور آسان کر دیں گے. یہ کیا ہوگا کہ بھئی آپ خاموش رہ کر سنتے جائیں گے، وحی الہی آپ کو یاد ہوتی جائے گی. اس سے بہترین راستہ اور کون سا ہوتا ہے؟ سب سے آسان راستہ. فذکر پس آپ نصیحت کریں، ان نفعت الذکریٰ اگر نصیحت کرنا فائدہ دے، ان اگر نفعت فائدہ دے، الذکریٰ نصیحت. آیت کے بظاہر معلوم سے یہ مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو پھر نصیحت کرنی چاہیے، ورنہ نہیں کرنی چاہیے. آیت کا اگر بظاہر مفہوم دیکھا جائے تو معنی یہ بتاتا ہے. حالانکہ نا بات یہ ہے کہ اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کریں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس کو نصیحت کر رہے ہیں اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وحی الہی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتائیں کہ اس بندے کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی تو آپ پھر اس کو نصیحت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر یہ انسان کو پتہ ہو نا قطعی دلیل کے ساتھ کہ اس بندے کو واقعتاً نصیحت فائدہ نہیں دے گی تو اس کو نصیحت پھر نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ. ہم جس کو بھی نصیحت کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو نصیحت فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. بظاہر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے دلائل سے، اس کے مطلب ذہن سے، کہ انہوں بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حقیقت جانتا ہوتا ہے کہ اس بندے کو مستقبل میں ہدایت مل جانی ہے. اور یہ 12 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہم جس کے بارے میں سوچتے تھے لو انہوں ہدایت نہیں کری آ سکتی، تو اس کو آئی ہے ہدایت، ہماری نظروں میں آئی، ہمارے سامنے آئی. میرے خود دادا ابو اس کی واحد مثال ہے کہ میرے دادا ابو اتنے مطلب زیادہ متعصب تھے، اور مطلب بریلویت کے لحاظ سے اور مشرکانہ عقائد کے لحاظ سے، لیکن مطلب یہاں تک تھے کہ میرے ابو ان کو سمجھاتے تھے اور میرے دادا ابو آگے سے بحث کرتے تھے اور مولویوں کے دلائل پیش کرتے تھے کہ اس نے تو یہ کہا، اس نے تو یہ کہا، وہ سارے غلط نے. میرے مطلب باؤ دادے نے کر دیا، انہیں سارے مولوی غلط نے، سارے ممبران تھے غلط مسائل بیان کر دیں. یہاں تک بحث کرتے تھے اور میرے ابو نے مطلب بہت سمجھانے کے بعد آخر میں یہی کہا، مطلب ہم نے خود یہ الفاظ سنے کہ میرے ابو نے کبھی ہدایت نہیں آ سکتی. اور پھر واللہ باللہ تعالیٰ ایسے ہوا کہ وفات سے 2 سال پہلے میرے دادا ابو صحیح العقیدہ ہو کے، موحد ہو کے، اور پھر 5 وقت کے نمازی ہو کے پھر فوت ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کس کو نصیحت فائدہ دے گی، کس کو نہیں دے گی. اس لیے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا کہ اس کو نصیحت فائدہ دے گی یا نہیں دے گی. ٹھیک ہے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتے تھے کہ فلاں بندے کو فائدہ دے گی اور فلاں کو نہیں دے گی. جس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اس کو نصیحت فائدہ نہیں دے گی، اس کو نصیحت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. میرا خیال ہے ویسے اپنا خیال جی جی وقتی طور سے ایک بندہ
ایک چیز نو دل نہ سننے مفسرین نے اس کے 3 معنی بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ والا ہے کہ بھئی مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت نصیحت کریں جب اس کو نصیحت فائدہ دے، ذہنی طور پہ جو ہاں جب وہ بندہ یعنی سننے کے لیے تیار بھی ہو، ٹھیک ہے، ایک بندہ سننا ہی نہیں چاہتا اور آپ اس کو نصیحت کری جا رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے یہ کہا نا نبی کہ آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی کریں دعا کہ میں نہیں اس کو معاف کروں، اس کا مطلب آپ نے اسے بار بار کر رہے تھے 70 ہاں دفعہ بھی جی ہاں بالکل، وہ تو کر رہے تھے، تو اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو ایک اور اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت کسی نہ کسی کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا، اگر سب کو نہ بھی دے نا تو کوئی ایک نہ ہوگا کوئی بندہ جس کو آپ کی نصیحت فائدہ دے گی، کوئی نہ کوئی آپ کی بات پر عمل کرے گا، وہ بھی ایسے ہی۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، سَيَذَّكَّر ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا، من وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا اور اس سے علیحدہ رہے گا وہ شخص، الاشقیٰ جو سب سے بڑا بدبخت اور بد نصیب ہے، الذی وہ شخص، یصلی النار الکبریٰ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، یصلی داخل ہوگا، النار آگ، الکبریٰ سب سے بڑی، سب سے بڑی آگ اس لیے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا بڑی ہے، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 69 گنا یعنی بہت بڑی۔ ثم پھر لا یموت فیہا، وہ لا یموت نہیں مرے گا وہ فیہا اس جہنم کی آگ میں، ولا یحیا اور نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر وہ بندہ رہے گا، نہ پوری طرح زندگی اور نہ پوری طرح موت۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح بے شک یقیناً کامیاب ہو گیا، من وہ شخص، تزکا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ اور اس نے نام یاد کیا اپنے رب کا، فصلی پس نماز پڑھی، یعنی کفر اور شرک اور گناہوں سے پاک ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اس نے 5 نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کا نام لیا، ذکر و اذکار، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہونے کا یہی فارمولہ ہے، من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اسی طرح سورۃ شمس میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، وہی ہے کہ بے انسان وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ انسان کے کامیاب ہونے کی علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے اور پاک صاف رہنے کی کوشش کرے، انسان کا اندر پاک ہو، گناہوں سے اجتناب کرے جتنا ممکن ہو اس کے لیے، اور نماز قائم کرنا، بے نماز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کا جتنا مرضی ترقی یافتہ اور مالدار ہو جائے، کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کا راز انسان کا نمازی ہونا ہے، انسان نمازی بن جائے، سستیاں کرنے سے بچے اور پکا سچا پورے ٹائم پہ نماز پڑھنے والا ہو، نمازوں میں سستی نہ کرنے والا انسان جو ہے وہ کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تؤثرون تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ انسان نمازی بنے، لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو، تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم کامیاب بنو آخرت کی زندگی کے لحاظ سے، لیکن تم کیا چاہتے ہو، دنیا کی زندگی، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو اور اسی کے لیے تم کوشش کر رہے ہو، حالانکہ دنیا کی زندگی نہ باقی رہنے والی ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ دنیا کی زندگی کو تم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ تمہیں چھوڑ دے گی، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، دنیا کی آسائشیں یہ ساری ختم ہونے والی ہیں، لیکن تم دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے، حالانکہ اگر تم آخرت کے ساتھ محبت اور آخرت کی تیاری کرو نا تو آخرت ایسی چیز ہے کہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گی،
لیکن دنیا چھوڑ دے گی، اور آخرت کی تیاری جو ہے وہ تمہیں فائدہ بھی دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن دنیا کی تیاری تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والی، دنیا کی تیاری تمہاری ادھر ہی رہ جانی ہے ساری کی ساری، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے آخر میں۔ تو آخرت کی زندگی جو ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ تمہیں آخرت کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلکہ تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ، حالانکہ آخرت خیر، کہیں بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کا اتنی زیادہ ہے کہ دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی انسان کی زیادہ سے زیادہ کتنی ہو جائے گی؟ 50 60 70، زیادہ سے زیادہ چھلانگ لگی تو 100 تک پہنچ جائے گا۔ 100 سے زیادہ آج تک عمریں ہوتی نہیں ہیں، بالکل زیادہ سے زیادہ 50 60 کے درمیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، چاہے وہ جہنمی کی ہو یا جنتی کی ہو۔ اگر انسان ابدی جہنمی ہے تو وہ بھی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں، اور جو انسان جنتی ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہے۔ یعنی آخرت کی زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، لفی الصحف الاولی، یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں، یہ ان کے صحیفوں میں بھی یہ بات موجود تھی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاک کر لیا اپنے آپ کو، جو پاک ہو گیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی، فصلی پس نماز پڑھی۔ بلکہ تؤثرون، تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ، حالانکہ آخرت خیر، سب سے بہتر ہے، کہیں بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا، بے شک یہ بات، لفی الصحف الاولی، یقیناً پہلے صحیفوں میں بھی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کے صحیفوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔